بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد اللہ، آ گیا دعویٰ، آ گیا اعادہ توحید. شروع ہے نا اللہ لا الہ الا ہو، درمیان میں دلیل آئی، پھر اس کا ثمرہ ذکر کیا 2 جزوں کے بعد. اس کے بعد اللہ رب العزت نے چلتے چلتے یہ بتایا کہ یہ مسئلہ مانتے. ہاں آگے شبہات کا جواب شروع ہوا. عیسائیوں کا شبہ تھا کلمۃ اللہ، روح اللہ یہ آیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے حضرت عیسیٰ متصرف ہیں. اس کا جواب دیا محکمات اور متشابہات سے. اس کے بعد تخویف دنیاوی ان الذین کفروا، اور پھر حالت اور نمونہ پیش کیا. نمونہ تخویف دنیاوی کا، جو نہیں مانے گا، پہلوں نے نہیں مانا، اس پر عذاب آیا. اور پھر بشارت دی جو اس مسئلے پہ پک گیا اللہ لا الہ الا ہو وہ غالب رہے گا. اور مسئلہ اللہ لا الہ الا ہو، اس مسئلہ کو نہ ماننے والے ستغلبون، ان قریب شکست خوردہ ہو جائیں گے. اور پھر زین للناس یہ بیان کیا جو لا الہ الا ہو کو نہیں مانتے، اصل وجہ یہ ہے وہ دنیا میں مست ہیں. دنیا سے تزہید کا مضمون آیا، اور پھر کل سے آخرت کی ترغیب آئی. مسئلہ مان لو، جس مسئلے کی خاطر آخرت ملتی ہے وہ مسئلہ مان لو، آخرت کی نعمتیں لازوال ہیں. پھر مسئلہ ماننے والوں کے اوصاف ذکر کیے، اوصاف ذکر کر کے پھر آیا مسئلہ شاہد اللہ ہو انہ لا الہ. معلوم ہوتا ہے ایک ہی مضمون چل رہا ہے، ایک ہی مضمون ہے. مضمون یہی ہے لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی کارساز پکار کے لائق نہیں ہے. شاہد اللہ، یہاں دلیل آ رہی ہے نقلی، لیکن نقلی دلیل کہاں سے؟ شاہد اللہ، یہ دلیل بھئی ہے انہ لا الہ الا ہو. گواہی دی اللہ نے، گواہی دی اللہ نے. کیا گواہی دی؟ گواہی دی اللہ نے کہ بات یہ ہے لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا دستگیر غوث اعظم پکارے سننے والا نظر و نیاز کے لائق رکوع قیام طواف کے لائق بدنی لسانی قولی باتوں کے لائق کوئی بھی نہیں الا ہو سوا اس کے. بل ملائکت ہو، اور گواہی دی فرشتوں نے بھی، اولو العلم اور اہل علم نے بھی. قائمن بالقسط، یہ شاہد اللہ سے حال ہے قائمن بالقسط، حال ہونا اللہ کا کہ قائم کرنے والا ہے انصاف کو. لا الہ الا ہو یہ ثمرہ دلائل ہے. اللہ فرماتے ہیں شاہد اللہ، میں بھی گواہ ہوں، اللہ بھی گواہ ہے. اور اللہ کی گواہی کیا ہے؟ تورات، انجیل، زبور، صحائف، قرآن میں شہادت اللہ کا معنی ہے کہ اللہ نے مسئلہ بیان کیا. شہادت اللہ کا معنی ہے بیان اللہ، اللہ نے توحید پہ دلائل قائم کیے، توحید کو بیان کیا. یہ ہے شہادت اللہ انہ لا الہ الا ہو. اور اسی طرح یہ فرشتے بھی اس مسئلے کو مانتے ہیں. یہ دلیل نقلی از ملائکہ، اولو العلم سے مراد انبیاء اولیاء، یہ دلیل نقلی از انبیاء اور اولیاء. قائمن بالقسط یہ دلیل عقلی کی طرف اشارہ ہے. لا الہ الا ہو تو مطلب کیا نکلا؟ اللہ بھی بیان کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں. فرشتے بھی کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں. انبیاء اور اولیاء بھی کہتے رہے اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں. جب اللہ کی شہادت بھی یہ ہے، فرشتوں کی شہادت یہی ہے، انبیاء اولیاء کی شہادت یہی ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ واقعی لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ نتیجہ نکالا. ان الدین عند اللہ الاسلام، مسئلہ توحید اختلافی نہیں، شبہوں کا جواب ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتے ہیں مسئلہ اتفاقی ہے. فرشتے بھی یہی کہتے ہیں،
انبیاء نے بھی یہی بیان کیا، میں بھی بیان کرتا رہا۔ باقی اشکال ہے جی اختلافی مسئلہ ہے، فرمایا نہیں، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، اللہ کے ہاں ایک ہی دین ہے جس کا نام اسلام، جس کی پہچان لا الہ الا ہو، جس کا نام اسلام اور جس کی پہچان لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے ہاں یہی دین تھا اور کوئی دین نہیں، اللہ کا مرضی دین یہی ہے۔ یہ پھر ہوا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں پھر باغیوں نے اپنا کرتوت کیا۔ مسئلہ توحید اختلافی نہیں، باغی مولویوں نے ڈنڈی ماری اور باغی پیروں نے بدماشی کی، انہوں نے اختلافی بنایا۔ آج بھی کہتے ہیں اختلافی مسئلہ بیان نہ کرو جی، باقی کرو، اختلافی مسئلہ بیان تو سمجھ آئیے بات۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین، پسندیدہ دین اللہ کے ہاں الاسلام، اسلام ہے۔ ومختلف، لوگ عجیب ہیں، ہم 3 باتوں کی دعوت دیتے ہیں صرف، چوتھی بات ہم نہیں کرتے۔ ایک ہے لا الہ الا اللہ، یہ چل رہا ہے نا سورۃ البقرہ سے، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، یہ بھی چل رہا ہے۔ اور تیسری ہماری دعوت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بس پتہ نہیں لوگ ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے۔ ہاں بھئی، ان الدین عند اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں، الوہیت کی صفات کا حامل ہم کسی کو نہیں مانتے۔ محمد الرسول اللہ، ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کو نہیں مانتے۔ طریقہ آپ کا چلے گا، کسی ملا پیر بڑے چھوٹے اکابر اصاغر کسی کے طریقے کو ہم نہیں مانتے۔ طریقہ چلے گا کس کا؟ محمد الرسول اللہ۔ اور ان الدین عند اللہ اسلام، ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، مذہب کوئی ہے جو اسلام ہے، بس دعوت تو ہماری یہی ہے۔ جھگڑا اسی پہ پڑتا ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا کہتے ہیں علی کو کار سازمان، ہم کہتے ہیں نہیں مانتے۔ دوسرا کہتے ہیں بابے کو کار سازمان، ہم کہتے ہیں نہیں مانتے۔ کوئی کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا طریقہ مان، ہم کہتے ہیں نہیں مانتے۔ کوئی کہتے ہیں ہمارے اکابر کا طریقہ مان، ہم کہتے ہیں نہیں مانتے۔ کلمہ میں ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مطلب ہے عبادت صرف اللہ کی اور اطاعت اور اتباع فقط محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب اتباع اور اطاعتیں تابع ہیں اطاعت رسول کے اور اتباع رسول کے۔ اور مذہب اور دین ہمارے نزدیک ہم اسلام ہی کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں جو مذہب مرضی اور پسندیدہ ہے، رضیت لکم الاسلام دینا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ باتیں تو بھائی 3 ہیں، چوتھی تو ہم کرتے نہیں، پتہ نہیں لوگ کیوں ناراض ہیں۔ چلو، وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ، جواب شبو اول، شبو آ گیا جی، وہ کیا شبو؟ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد، یہ وہ شبہ ہیں جو ہر جگہ پہ آتے ہیں۔ اختلاف کس نے ڈالا، کب ڈالا، کیوں ڈالا؟ 3 سوال ہے نا، اختلاف کس نے ڈالا، کب ڈالا، کیوں ڈالا؟ کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا؟ یہ بار بار آتا رہے گا۔ مسئلہ اتفاقی تھا، مسئلہ یہی تھا توحید والا۔ اختلاف کس نے ڈالا؟ احمد رضا خان جیسوں نے ڈالا۔ کب ڈالا؟ حق کھلنے کے بعد ڈالا، حق کھلنے کے، مولانا نانوتوی کے مدرسہ بنانے کے بعد ڈالا، حق کھلنے کے بعد ڈالا۔ اور کیوں ڈالا؟ حلوے کی پلیٹ کے لیے ڈالا، بغجم بینہم، کھانے پینے کے لیے ڈالا، بغجم بینہم۔ کہ اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا؟ یہ اب اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا؟ اختلاف ڈالا ماسٹر حکاروی نے، کیوں ڈالا؟
بینہم، کہ کب ڈالا؟ عنایت اللہ شاہ کی درب توحید لگانے کے بعد ڈالا، مسئلہ بیان کرنے کے بعد ڈالا۔ یہ ہے اختلاف کب ڈالا، کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، یہ مسئلہ آئے گا قرآن میں۔ اب ذرا دیکھو، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جواب شبو اول، بھائی توجہ فرماؤ، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، یہ خوشطبی اتنے تک خوشطبی ہوتی ہے جب تک سبق چلتا رہے، اور خوشطبی جب خط کی حد میں چلی جائے تو وہ ناجائز ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے کتاب، اوت الکتاب، بڑے بڑے ملوانے اور بڑے بڑے پیر، ملا اور پیر، اوت الکتاب راضی کا حوالہ آ چکا ہے پہلے، اوت الکتاب الا من بعد، مگر بعد اس کے، ما جاءہم، جب آ پہنچا ان کے پاس، العلم، علم صحیح، یعنی علم بالتوحید، ماشاءاللہ جلالین والا بابا بھی کہتا ہے العلم بالتوحید، توحید کا علم آ گیا۔ ما جاءہم العلم الذی جاءک، ان کے پاس بھی وہ علم آیا جو تیرے پاس آیا، اور وہ علم کیا ہے؟ ان اللہ الواحد، بے شک اللہ اکیلا ہے، الذی لیس لہ شریک، جس کا کوئی شریک نہیں۔ ابن ابی حاتم نے ترجمانی کی، کہتا ہے العلم سے مراد علم توحید ہے۔ بغیم بینہم، یہ بغیم تیسرا سوال، کیوں ڈالا؟ کسی شبہ کی وجہ سے نہیں، عدم علم کی وجہ سے نہیں، بغیم بینہم، زدہ زدی آپس میں، یہ گزر چکی سورہ بقرہ میں تفصیل، اب نہیں آ سکتی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تخویف اخروی، اور جو انکار کرے گا اللہ کی آیات کا جن میں مسئلہ ہے لا الہ الا ہو، فَإِنَّ اللَّهَ، سمرا ہے تو اللہ پاک سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے،